اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی من قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین کی زندگی کا قانون ہے، زندہ لوگوں کا ایک برتاؤ ہے، ایک اندازِ زندگانی ہے کہ موت کے بارے میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ بالکل 100% میں سے 24% لوگ موت کے کنسیپٹ کے بارے میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بندہ اس وقت زیادہ جب بیمار پڑتا ہے تو اس وقت اسے تھوڑا تھوڑا شعور گزرتا ہے کہ موت بھی کوئی چیز ہے، اور پھر وہ اس بات کو اپنے دل سے لگا لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک واقعہ اس کی زندگی میں ایک نیا واقعہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے ذہن میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، تو جب کنسیپٹ کلیریفیکیشن نہ ہو، کنسیپٹ کے اندر کلیئرنس نہ ہو، تو وہ چیز انسان کی شخصیت پر یا پرسنالٹی پر یا اس کی ذات پر بہت مشکلوں سے ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ سامعین و حاضرین، آپ گفتگو سے سمجھ چکے ہیں کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موت کے متعلق ہے، ایک اٹل حقیقت، ایک سدا بہار سچ۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب آباد ہیں، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، لباس، غرض کہ ہر چیز مختلف ہے۔ بہت ساری چیزوں سے یہ مذاہب سے جڑے ہوئے لوگ انکار کرتے ہیں۔ ایک مذہب دوسرے مذہب کے وجود سے انکار کر رہا ہے، ایک نسل دوسری نسل کی وجودیت کا انکار کر رہی ہے، اور یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ جو دہریے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو کسی مذہب کے قائل نہیں ہیں، جو کسی قوت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ غرض کہ ہر مذہب دوسرے مذہب کا متضاد ہے، ہر چیز سے انکار کر رہے ہیں، اس کے وجود کا انکار، اس کی ذات کا انکار، اس کے تشخص کا انکار، اس کی اخلاقی اقدار کا انکار، ہر ایک چیز کا انکار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس کا کوئی مذہب بھی انکار نہیں کرتا، اس حقیقت، اس چیز کا نام موت ہے۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر موجود ہے اس کے لیے ہلاکت ہے یا تباہی ہے یا ختم ہونا ہے۔
تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پہ بات کی جائے، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے۔ کلارک میکسویل سمیت جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز گزرے ہیں، انہوں نے موت کے متعلق ایک تفصیلی مفروضہ وضع کیا ہے۔ ارسطو کو دیکھ لیجئے، ارسطو بھی اس بارے میں بات کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو کی زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن کے بارے میں اس کے اندر کنسیپٹ کی کلیئرنس نہیں تھی، لیکن وہ ان چیزوں کو، ان حقائق کو تسلیم کرتا تھا۔ بڑا نام ہے ارسطو کا، کلارک میکسویل ہے، سقراط ہے، ہمارے جابر بن حیان ہے، غرض کے بے انتہا لامتناہی سائنسدان موجود ہیں۔ ایک وقت میں ایک سائنٹسٹ کا مفروضہ دوسرے سے مختلف ہے، وہ اپنا الگ مفروضہ لیے بیٹھا ہے، دوسرا الگ لیے بیٹھا ہے۔ اس بارے میں جو آگے بڑھنے کی جو جرات کی ہے وہ کلارک میکسویل نے کی ہے۔ کلارک میکسویل کئی سالوں سے موت کے بارے میں آگاہی کی تلاش میں لگا ہوا تھا، یہ موت ہے کیا۔ اس کو خبر ہوئی کہ اس کے علاقے میں کسی ہسپتال میں ایک شخص بیمار ہے، تو اس شخص کے ساتھ اس کی اپنائیت بہت تھی، بڑا وقت اس کے ساتھ گزرا۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو بیمار پا کے دیکھتا ہے کہ اس کے بچنے کے امکانات باقی نہیں ہیں، تو اسے کہتا ہے کہ یار تو جانتا ہے کہ میں ایک سائنٹسٹ ہوں، میں تجھ پر ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس مرنے والے شخص نے کہا، ابھی وہ ٹھیک تھا، اثرات لگ رہے تھے کہ بچے گا نہیں، اس نے کہا میں تجھ پر تجربہ یا ایکسپیریمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کے جسم میں روح ہے، اس روح کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ وہ مان گیا۔ پھر اس کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں آنے لگیں، اس نے پھر اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے اس بیمار شخص کے کپڑے تک اتار دیے اور اس کا وزن کرنے کی کوشش کی کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اس کا وزن کر کے اس نے ایک کاغذ پہ لکھ لیا۔ کچھ دیر بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس نے اٹھا کے اسے پھر اس تکڑی پہ رکھا، تو ابھی جو تکڑی کی کیلکولیشن تھی وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا بھی سانس نکل رہا تھا، پورا مکمل نہیں نکلا تھا۔ وہ تکڑی اوپر نیچے اپنی جو فگرز تھی وہ اوپر نیچے کنورٹ کر رہی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، ایک لمحہ گزرا کہ اس بندے کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس نے پھر اس کا وزن کیا، پھر اس نے میئرڈ کیا کہ پہلے وزن سے اور اب کے وزن میں 21 گرام کی کمی ہے۔ کیا 21 گرام کی کمی ہے۔ اس نے جھٹ سے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ایکسپیریمنٹ تھا، ہم تو اس کی بات کو نہیں مانتے، ہم تو اسلام کے قائل ہیں، ہم تو اسلام کی باتوں کو تسلیم کرنے والے، اسلام کے بنائے ہوئے قوانین کو جاننے پہچاننے اور ماننے والے ہیں۔ غرض کہ یہ آپ کے سامنے میں نے جو ایگزامپل، ایک مثال دی، وہ یہ تھی کہ روح کے بارے میں ہر کوئی جاننے کا شوقین ہے۔ موت کے ساتھ جڑی ہوئی یہ چیز کہ جب موت جسموں پر وارد ہو جاتی ہے
اور جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک بعض لوگوں کے لیے بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے، جو سائنٹسٹ لوگ ہیں۔ خیر، اس نے بھی کوشش کی، نہ پہنچ پایا، ارسطو کی طرح وہ بھی ناکام رہا، لیکن اس نے ایک تھیوری وضع کر دی کہ روح کا جو وزن ہے وہ 21 گرام ہے۔ ارسطو بھی اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑاتا ہے، تو ارسطو سے جب پوچھا گیا یہ انسان کی تاریخ اور انسان کی ہسٹری کیا ہے، تو ارسطو کہتا ہے کہ بغداد میں یا اس نے اپنا جو علم تھا، جس کا اپنا مطالعہ تھا، بغداد میں نے اس لیے بولا کہ اس نے جو میٹ کیا تھا نا زمین کے اوپر، تو وہ خطہ زمین آ رہا تھا بغداد۔ پھر اس نے اور تحقیق کی، پھر اس نے اور معلومات تلاش کرنے کی کوشش کی، غرض کہ اس نے مفروضہ تلاش کیا کہ یہ جو انسان دنیا میں آئے ہوئے ہیں یہ درختوں کے ساتھ پھلوں کی طرح الٹے لٹکا کر رہتے تھے۔ تھوڑا اور آگے گیا، پھر اس کے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ شبنم کے قطرے اور انسانی پیشاب کے قطرے جب ملتے ہیں تو انسان تخلیق ہوتا ہے۔ غرض کہ ہر دور میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طور پر موت کے متعلق مطالعہ کرنے کی کوشش کی، روح کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ محبوب آپ روح کے متعلق استفسار نہ کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، اور یہ بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے۔ تو پھر آج ایک سوچ جو ہم لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگ موت کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ خوف ضرور مسلط ہوتا ہے، اگرچہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے والدین ہمیں سنایا کرتے تھے ایک بات۔ درمیان میں وہ زمانہ بھی دیکھا جب لائٹ نہیں تھی، ہم نے وہ دیکھا تو ہمارے والدین نا رات کو کہانیاں سنایا کرتے تھے کوکاف کی، اور پھر ہمارے ذہن میں ایک شعور ڈالا ہوتا تھا انہوں نے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں اور ہمارے والدین میں ہمیں سنایا کرتے تھے یہ بات کہ بچوں چلو اب کہانی سن لی، اب سونے کا وقت ہو گیا، چلو سارے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم پڑھا کرتے تھے، تو پھر جب ہم پڑھ لیا کرتے تھے تو ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارے والدین بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وہ چراغ گل کرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ پڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے شروع میں یہ سمجھ لیا شاید چراغ بجھانا اور پھر کلمہ پڑھنا، یا پہلے کلمہ پڑھنا یا چراغ بجھا کے کلمہ پڑھنا یہ کچھ ثواب کا کام ہے۔ شروع زمانے میں تو ہم اسے ثواب سمجھ کر کرتے رہے۔ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں جب کلمہ پڑھا لیتے تو ہمیں اپنے سینوں سے لگا کر خوب پیار کرتے، اس خیال سے، اس نظریے سے کہ کیا پتہ صبح ملنا نصیب نہ ہو۔ یہ ہمارے پرکھوں کا ایک انداز تھا سمجھانے کا کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام غزالی یہاں تک فرماتے ہیں کہ موت کی حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک درخت کی ٹہنی پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور درمیان کی جو ٹہنی ہے اس کا فاصلہ چڑیا بیٹھی ٹہنی سے فاصلہ کم ہے۔ اب یہ سمجھ لیں جتنی دیر میں چڑیا اپنی اس ٹہنی سے اڑ کر دوسری ٹہنی پہ جا بیٹھتی ہے، بس موت ایسے بھی آ سکتی ہے، موت کا دورانیہ اتنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی جب روح نکلتی ہے کہ اس سے انسری سے پرواز کرتی ہے یا موت واقع ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے پسینہ آنا۔ یہ مومنین کی بات کر رہا ہوں۔ پسینہ آنا، پھول کا سونگنا، پنکھڑی سے پنکھڑی کا جدا ہونا، اتنی سہل
اور اتنی آسان موت ہوتی ہے، اور بدکاروں کی موت انتہائی بری، انتہائی تکلیف دہ، مصیبتوں کی ماری ان کی موت ان کے پاس آتی۔ وہ کیا ہے نا، یہ جو اصلاحی بیان آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اگرچہ یہاں بھی بہت بڑی تعداد ہے، اس طرف بھی بہت بڑی تعداد ہے، کیمرے کے باہر بھی بہت بڑی تعداد ہے، یہ چھوٹے گھروں میں بیٹھے لوگ سن رہے ہیں، بڑے گھروں میں بھی بیٹھے سن رہے ہیں، ہر مقام پر یہ سنا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں میری بات کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں رہ کے کرنا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد یہ ذرائع ختم ہو جائیں گے۔ تو دربار عالیہ زمزم شریف بھی ہر موضوع پر بات کر رہا ہے، ایک پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اگر اس پیغام کو کسی ایک شخص نے بھی تسلیم کر لیا دنیا کے کسی بھی کونے میں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اصلاح کی انتہائی ضرورت ہے، اور اصلاح کے بغیر بندہ راستے پر نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی زمین میں کوئی چیز بونا چاہتے ہیں، کوئی فصل لگانا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ اس میں ہل چلائیں گے، پھر اس کو مزید نرم کرنے کے لیے دوبارہ ہل چلائیں گے، اور مٹی کو انتہائی بھربھرا اور نرم کریں گے کہ انتہائی سود مند ثابت ہو جائے۔ پھر آپ اس میں بیج ڈالیں گے، کاشتکاری کریں گے تاکہ اچھا پھل یا سبزی یا اچھی فصل تیار ہو۔ تو پتر میرے بچے، دربار عالیہ زمزم شریف یہی کام کر رہا ہے، آپ کے ذہنوں کو ہموار کر رہا ہے اس فصل کے لیے، اس فصل کے لیے جس کے ساتھ حق نامی پھل پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آستان عالیہ زمزم شریف یہ کام کر رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں جینے کا حق ادا کر رہے ہیں، کھائے پیے، ہضم کیا، سوئے، چلے گئے دنیا سے۔ یہ تو دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی پوچھ ہوگی کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ تو زمین ہموار کی جا رہی ہے کہ تاکہ ہم آج یاد موت کے بارے میں آگاہی حاصل کریں کہ یہ یاد موت ہے کیا، اس کو یاد کرنا کیوں ضروری، موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ کل من علیہا فان، کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو تباہ ہونا ہے، کچھ بھی باقی نہ رہے گا سوائے تیرے اور میرے رب کے سوا۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی اس میں ایک شعور دیا جا رہا ہے، اور بدوں کو ڈرایا جا رہا ہے اس کلام پاک میں کہ وہ ڈر جائیں کہ انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے اور اپنے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ یاد رکھیں ایک بات، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں آپ نے کبھی کہ ہم تو مسلمان الحمدللہ، ہم 5 وقت اذان سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اذان کی مثال کو سمجھ لیجئے، آپ اذان کی مثال کو سمجھ لیجئے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اذان دینے کے بعد جو مؤذن ہے وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یہ پکار ہوتی ہے، ایک بلاوا ہوتا ہے نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ ایک بلاوا ہے، پکار ہے۔ اچھا، پھر لوگ اپنے سفر کو مسجد کی طرف شروع کر دیتے ہیں، وضو میں لگ جاتے ہیں، 10 منٹ یا 15 منٹ اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ انسان تیری یہی زندگی ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ انسان اگر سوچے کہ یہ جو زندگی ہے انتہائی قلیل ہے، انتہائی تھوڑی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے جی
جو 50 سال 100 سال 70 سال جیتے ہیں تو ان کی عمر تو لمبی ہے۔ آج جس مسئلے کو بھی آپ سمجھ لیجئے ہے کہ زندگی تھوڑی کیسے ہے، زندگی انتہائی قلیل ہے۔ آج یہ کنسیپٹ بھی آپ اپنے اندر کلیئر کر لیجئے۔ دیکھیں ہوتا ہے نا وفات کے معنی ہے کہ جتنی زندگی اللہ نے تجھے اور مجھے دی ہے، جب وہ ہمارا فیز کمپلیٹ ہو جائے گا، جتنی ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ہم جب دنیا کو چھوڑ جائیں گے تو پھر ہماری وفات ہوگی یا موت ہوگی۔ تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی ملی ہے، ہم نے جتنی گزاری ہے، یہ جب ختم ہوگی تو مطلب ہم نے اپنا پیریڈ پورا کر لیا، ہم نے اپنا پیریڈ یا دورانیہ پورا کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہم دنیا سے چلے گئے، وفات ہم پر آ گئی، وارد ہو گئی، اور ہم پھر اس کیفیت میں چلے گئے کہ ہم حرکت نہیں کر سکتے، بالکل ساقط ہو گئے۔ تو ہر انسان کی زندگی تھوڑی کیسے ہے، جتنا وہ زندگی کو سمجھا ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے زندگی کے متعلق، حقیقت میں وہی اس کی زندگی ہے، جتنا وہ زندگی کو سمجھا ہے۔ اب 50 سال 100 سال یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جب بندہ وفات پا گیا تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پھر دنیا سے اسے جانا ہی جانا ہے، دنیا میں وہ رہ نہیں سکتا۔ یہ جب چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے۔ بچہ ہو یا بچی ہو، کان میں اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے، اسے یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے، اسے یہ شعور دیا جاتا ہے کہ اس بات کو ریئلائز کر لے، اس بات کو سمجھ جا کہ آخر موت ہے، آخر تو نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اور یہ زندگی جو ہے، جو وفات تک محدود تھی، یہ بات یہاں تک رکتی نہیں ہے، یہ بات یہاں تک رکتی نہیں ہے، یہ بات آگے چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ میں فیز فرسٹ میں کام کر رہا ہوں، میں پہلی فیز میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے زمین خرید لی، آپ نے زمین خرید لی، اپنی مرضی کا، اپنی چاہت کا پلاٹ لے لیا، اور اس پلاٹ کی ترتیب کو آپ نے اپنے ذہن میں اچھا خوبصورت بنانے کی کوشش کی، گھر بنایا، اچھا فرش ڈالا، پہلے تو اچھا کنسٹرکشن میٹیریل لایا آپ نے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو پلستر کیا، پھر فرش ڈالے، پھر اس میں اچھے ٹائلز لگائیں، اچھا فرش ڈالا، وائٹ واش کیا، سفیدی کی، اچھے باتھ روم تیار کروائے، اچھے مہنگے ترین نل آپ نل کے لے کر آئے، اچھا کچن کا ایک سسٹم نظام بنایا، سفیدیوں میں امتزاج، دروازوں کی میچنگ، کارپٹس کی میچنگ، کرٹنز کی میچنگ، ہر چیز کی میچنگ آپ کرتے ہیں۔ کتنی زیادہ فکر ہے آپ کو دنیا کے گھروں کی۔ تھوڑی سی محنت اپنے آخرت کے گھر پر بھی کرنی چاہیے، کہ جس طرح آپ دیکھیں، اب یہاں سے تھوڑے آگے جائیں، بیرگٹون میں چلے جائیں تو اب دیکھیں گے بہت مہنگی زمینیں ہیں۔ اچھا، وہ مہنگی کیوں ہیں، یہ بات بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں جی روڈ بالکل ساتھ لگتا ہے، جی ٹی روڈ ساتھ لگتا ہے۔ اچھا بھائی، جی ٹی روڈ ساتھ لگنے کا مطلب کیا؟ ہائے بڑی مزے کی بات ہے میرے پترو۔ بھائی جی ٹی روڈ ساتھ لگنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں جی ٹی روڈ پہ رہنا ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے؟ کہتے ہیں جی ٹی روڈ ساتھ لگنے سے زمین کی جو ہے نا وہ ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اب ویلیو بڑھ جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی روڈ ساتھ لگتی ہے۔ ایک سب بندوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنوں گا، اچھا ساتھ جی ٹی روڈ لگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جی کوئی معاملہ ہوگا، ہم جھٹ پٹ سے روڈ پہ آ جائیں گے، جھٹ پٹ سے اپنے کام نپٹا لیں گے۔ آپ اتنے نادان ہیں، آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کسی ویران جگہ پر پلاٹ لیں گے تو وہ سستا ہوگا، لیکن جب بیرگاہ میں لیں گے تو انتہائی مہنگا ہوگا۔ تو ہم جلدی سے جھٹ پٹ روڈ پر آ جائیں گے، اسپتال جلد پہنچ جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ اس چیز کو ایسے سمجھ لیں، اس چیز کو ایسے ہی ریئلائز کر لیں کہ
ہم اگر سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا، زندگی دی آخرت بنانے کے لیے، تو پھر ہمیں بھی یہ آسانی ہونی چاہیے نا، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے نا کہ اگر ہم اپنی آخرتی گھر کو اچھا بنائیں گے، محنت یہاں کرنی پڑتی ہے، گھر وہاں بنتا ہے پتر، محنت یہاں کرنی پڑتی ہے، گھر وہاں بنتا ہے۔ تو آپ بھی سمجھیں جی کہ میرا گھر بھی قریب ترین ہو جی ٹی روڈ کے، یعنی مجھے بھی اسلام کی حقانیت اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے میں ایسی سہولت میسر ہو کہ میں بھی خود کو ایسا سمجھوں کہ میرے لیے ہر چیز آسان ہے۔ تو تیرے لیے بندے چیز تبھی آسان ہوگی جب اس چیز کو تو اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا، تیرا ٹوٹلی امپلیمنٹیشن اس پر ہوگا، تیری بات مقرر منتخب ٹھوس وہاں پر ہوگی، تو پھر تیری مثال وہ ہے، تیرے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا جس طرح اس کے لیے روڈ پر نکلنا آسان تھا، تیرے لیے نیکی کرنا آسان ہو، عبادت کرنا آسان ہو، صدقہ خیرات، روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج، ہر رکن اچھے طریقے سے تیرے لیے ادا کرنا آسان ہو، تیری طبیعت کا میلان اللہ کے قوانین کے ساتھ اس قدر پیوست ہو، اس قدر اچھا ہو، جس طرح وہ بیگر ٹاؤن میں رہنے والا کہتا ہے کہ روڈ جی ٹی روڈ پاس ہے، میں جھٹ پٹ سے اپنے کام کر لوں گا، کہاں سے کہاں نکل جاؤں گا۔ تو تیرے اندر بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں اپنی دنیا سمیت آخرت کے گھر کو اتنا اچھا بناؤں، اپنے آپ کو اتنا اچھا بناؤں کہ جی ٹی روڈ پر جس طرح وہ بندہ اپنے آپ کو فیصلائز فیل کرتا ہے کہ میں بہت سہولتوں میں ہوں، تیرے لیے بھی نیکی کرنا آسان ہو، تیرے لیے بھی شب بیداری کرنا آسان ہو، تیرے لیے بھی نماز کے لیے پہنچنا آسان ہو، تیرے لیے بھی نیکی کے معاملات کو ایسن طریقے سے پا تکمیل تک پہنچنا ایسن ہو، اچھا ہو، اپنے آپ کو تو اس مثال سے ملا لے، کیونکہ پلاٹ تو روز روز بنتے نہیں، گھر گھر روز روز بنتے نہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو درس دے رہا ہوں۔ دیکھیں، میں جو آپ کے سامنے ابھی پیش ہوں، تو میں روح اور جسم سے ملا ہوا ایک رب کا شاہکار ہوں جی، میں جسم اور روح سے ملا ہوا رب کا ایک شاہکار ہوں۔ یہ دونوں شاہکار جب ملے تو انسان کہلاتا ہے، وہ بندہ نظر آتا ہے، وہ جیتا جاتا باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ذائقوں کو سمجھتا ہے، نظریات دیتا ہے، نظریات لیتا ہے۔ جب یہ جسم ساقط ہو کے گر جائے گا تو اس جسم کے اندر سے یہ ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دیکھ تیرے ساتھ کیسے رب نے معاملات جوڑے، نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، سب کو بہت بھلا لگتا ہے، لیکن اگر دل فقیر کل تم مر جائے، تیرے جسم سے تیری روح نکل جائے، تو جو بندہ تجھے چھوئے گا اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مردے کو ہاتھ لگانے کے بعد، مردے کو چھونے کے بعد بندے کو غسل کرنا پڑتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، میت کو چھو کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے تو ہاتھ ملایا کرتے تھے، مساجد میں جا کر بغل گیر ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ مر گیا تو نے اسے ہاتھ ملایا نہیں، ملایا، اسے چھو لیا، تو تجھ پر نماز تو نہیں پڑھ سکتا، تجھ پر نماز فاسد ہو جائے گی جب تک تو خود کو پاک صاف نہیں کر لے گا۔ یہ ہے تیری میری حقیقت، یہ ہے تیری میری حقیقت کہ جسم اگر آپ میت کا چھو لو تو پھر آپ کے لیے غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، جسم کو فربا کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے آپ مختلف انواع کی خوراک کھاتے ہیں، مختلف انواع کی خوراک کھاتے ہیں آپ جسمانی قوت کے لیے، طاقت کے لیے۔ یاد رکھو میرے بچے، روح کو بھی خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ وہ خوراک کیا ہے؟ وہ میرے رب کا ذکر ہے، وہ میرے رب کی تعریف بیان کرنا ہے، عبادات کے ساتھ دل لگانا ہے۔ اس سے تیری روح تگڑی ہو جائے گی، تیری روح کو طاقت نصیب ہو جائے گی۔ اور دیکھ، تیرے رب نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر رات تو سوتا ہے، تو صبح جاگتا ہے، اور تو پھر بھی موت کو نہیں سمجھتا نادان۔
رات کو سوتا ہے، صبح اٹھ کے تو جاگتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بات سمجھنے والی ہے کہ جو ہے نا بڑے بڑے محققین، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیند ہے نا، نیند، اسے موت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی موت، اور مر جانا یہ موت نیند کبریٰ ہے۔ یہ رات کی نیند یہ نیند صغرا ہے یا موت صغرا ہے، اور مر جانا، جسم سے روح کا پرواز کا جانا، یہ نیند کبریٰ یا موت کبریٰ ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے بندہ، بیدار ہوتا ہے، تو ہر چیز عجیب سی ہوتی ہے، عجیب سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ پتر کہ جب بندہ صبح جاگتا ہے، رات کے گزرے ہوئے معاملات اس کو یاد ہوتے ہیں نا، کیا کرنا ہے آج کے دن میں نے کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اسے یاد ہوتا ہے نا۔ تو یاد رکھیں جب بندہ قبروں سے اٹھے گا تب بھی اس کا ذہن ایسے ہوگا، میں بھی سو کے اٹھا ہوں تو میرے ساتھ یہ معاملہ بھی تھا، یہ بھی تھا، میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن دنیا بدلی ہوگی، دنیا تبدیل ہوگی، دنیا تبدیل ہو چکی ہوگی۔ یہ چھوٹے بچے رات کو کھیلتے کھیلتے جب تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو انہیں ہوش نہیں ہوتا، تو آپ انہیں حالت نیند میں اٹھا کر ان کی چارپائی بستر پر ڈالیں دوسرے کمرے میں، وہ جب صبح اٹھتے ہیں سوچتے تو ہیں نا کہ ہم سوئے تو وہاں تھے، یہاں سے کیسے اٹھے۔ بیٹا یہ چیزیں ہیں موت کو سمجھنے کے لیے، یہ کنسیپٹ ہے موت کو سمجھنے کے لیے۔ ایسا ہی ہوگا تیرے میرے ساتھ۔ کچھ لوگوں کو موت میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ کو تکلیف نہیں ہوتی، اکثریت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا پتہ کیوں یہ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ ایک چیز کا حساب لگا لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میری مثالیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لمبی چوڑی مثالیں میں دے نہیں سکتا، نہ میں اتنا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے۔ آپ ایک حساب لگا لیں، یہ جو لکڑی کا ٹیبل ہے، لکڑی کا ٹیبل ہے، آپ اس کے اوپر ایک ڈبل ٹیپ چڑھا دیجئے، یا اچھے والی ٹیپ جو یہ وائس پہ تاروں پہ چڑھاتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے چپکا دیں۔ پھر جب اسے آپ کھینچو گے آواز تو آئے گی نا، جب اس کو آپ کھینچو گے اس کی آواز تو آئے گی نا۔ ایسے ہی ہے، یہ آواز ہوگی۔ یہ موت اور روح اور جسم کا بڑا گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ روح اس میں جز ہے اور جسم مادہ ہے، تو جب جسم مادے سے جدا ہوتا ہے، جز سے مادہ جز سے جدا ہوتا ہے تو پھر ایک شور ہوتا ہے، اور جب یہی روح جسم سے پرواز کرتی ہے، جسم اسے کھینچتا ہے اپنی طرف، روح نکلنا چاہتی ہے، جسم زور لگاتا ہے کہ نہ چھوڑ کے جائے مجھے، لیکن روح کو حکم ہے کہ اس نے نکلنا ہے۔ پھر یہ جو کشمکش ہوتی ہے، جو زور ہوتا ہے نا، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے تکلیف کہتے ہیں، اسے تکلیف کہتے ہیں۔ حضرت باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، لیکن کیونکہ مجھے اپنے وقت کے اندر رہنا ہوتا ہے، باتیں تو بہت زیادہ عنوانات میرے سامنے ہیں، میں پھر ان میں سے خال خال چیزیں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ موت کے بعد ایک نیا جہان ہے، ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی سرزمین ہے، تو ہمیں اس پر پہنچنا ہے، ہمیں جانا ہے وہاں پر۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ایسا ہو کہ آخری ویلا ہو، بندے کی روح نکل رہی ہو تو بندے کو بتانا چاہیے کہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اکثر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جب جسم سے روحیں جدا ہو رہی ہوں تو انسان کو یہ شعور دے، یہ طاقت دے کہ اس کے ساتھ جو گزر رہی ہے اسے بتانا چاہیے کہ کیسی گزر رہی ہے۔ ان کے وصال کا ویلا آ گیا، ان کے وصال کا وقت آ گیا، تو آپ کے صاحبزادگان آپ کے پاس تھے، آپ کے بڑے صاحبزادے کہتے ہیں، ابا جان لگتا ہے کہ اب آپ نے بچنا نہیں ہے۔ تو آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اچھا ہو، عجب ہو کہ جب بندے کی روح پرواز کر رہی ہو تو ہوش باقی رہیں تو اسے بتانا چاہیے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ ابا جان آپ کو میری آواز آ رہی ہے،
آپ دعا کیا کرتے تھے۔ ابا جان اگر آپ کے ہوش و حواس قائم ہیں تو آپ بتائیں کہ موت کی سختی کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین آپس میں مل گئے ہیں، جیسے سوئی کے ناکے سے میری جان گزاری جا رہی ہے، جیسے ہزاروں کی تعداد میں تلواروں کی نوکیں میرے جسم میں بار بار چبوئی جا رہی ہے۔ تو موت کی سختی اتنی سخت ہے۔ اب میں یہاں یہی تو نہیں کہتا کہ سخن آخر ہے، روایات میں یہ روایت بہت لمبی ہے، بہت طویل روایت ہے یہ، تو میں نے آپ کو خال سا ایک نقشہ آپ کو دیا ہے۔ تو ایک بات اور بتاؤں بڑی آپ کو سمجھنے والی، غور کرنے والی، جب انسان کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے نا تو وہ حالت جمود میں ہوتا ہے۔ حالت جمود وہ ہوتی ہے جس میں بندہ ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اور تحرک ختم ہو جاتا ہے۔ تحرک یعنی تحریک، ہلنا ختم ہو جاتا ہے، جمودیت اس پر آ جاتی ہے، جمود کا وہ قائل ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر جمود آ جاتا ہے اور تحرک، تحریک ختم ہو جاتی ہے، اور یہ حق کا فیصلہ ہو گیا، حق کی بات ہو گئی، بھلے آپ اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں، گرم پانی ڈالیں، جیسے مرضی اس کو دائیں بائیں کروٹیں دیں، وہ حالت جمود میں ہی رہے گا، اس میں تحریک نہیں آئے گی، تحرک نہیں ہوگا، وہ حالت جمود میں رہے گا۔ تو کیا ہے کہ جو اتنا خوبصورت جسم سے بار بار دھویا کرتے تھے، آخر یہ بھی بے وفا نکلا اور اس نے بھی آپ کو چھوڑ دیا۔ اور اس میں ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے کہ اب یہ جو ہوتا ہے مرحلہ، یہاں پر امتحان ہوتا ہے بندے کا، یہ حالت جمود طاری ہونے سے پہلے کا جو وقت، لمحہ دورانیہ ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے جب ایمان بندے کے قریب ہوتا ہے اور شیطان اس سے ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی بات سن لیجئے، اللہ اکبر، ایک بندے کو کلمہ شریف پڑھنے کی عادت ہو، درود پاک پڑھنے کی عادت ہو، میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں، تو قدرتی سی بات ہے عام زندگی میں جب بندہ بہت خوش ہو یا بہت غمگین ہو وہ کلمہ شریف اور درود پاک ہی پڑھتا ہے۔ اس کے برعکس آپ اسے دیکھ لیں جس کی عادت گانے گانا ہے یا جس کی عادت گالیاں بکنا ہے، تو وہ بہت خوشی میں ہوگا تب بھی گالیاں دے گا، بہت غم تکلیف دکھ میں ہوگا تب بھی گالیاں دے گا، فطرت ہے انسان کی۔ تو جب انسان کی فطرت بھلائی کی طرف ہو، اچھائی کی طرف ہو، اچھا سوچنے والا ہو، اچھا پڑھنے والا ہو، تو موت کا وقت جو ہوتا ہے جیسی کیفیات ہوتی ہیں، اگر بندے کو عادت ہو نا کلمہ پڑھنے کی اور درود پاک پڑھنے کی، تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ اس عادت پہ آ جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ لیکن دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے، وہ باتیں ہانکتے رہتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں جہاں ادھر کی لگا لگو کے بات کو بنا لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب فرشتے اس روح کو لے کر زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، آسمان کے معنی ہے بلند، اس بلندی کی طرف جاتے ہیں، تو جو نیک روح ہوگی نا، نیک روح، جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں تو رستے میں موجود ہر آسمان پر موجود فرشتے کہتے ہیں بڑی پیاری خوشبو ہے، کیا لیے جا رہے ہو لپیٹ کر؟ تو وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، فلاں بستی سے، فلاں دیہات گاؤں سے تعلق رکھنے والا آج اللہ کے پاس جا رہا ہے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اور جو بدکار مرتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے گھن محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں جلدی سے لے جاؤ اسے دور کرو ہم سے، اس کی بدبو سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں علیین اور سجین یہ دو مقام ہیں، علیین پاک روحوں کے لیے اور سجین گندی روحوں کا ٹھکانہ ہے، ان کی مرگھٹ
जिस मकाम पर उन्होंने बर्बाद होना होता है, तबाह होना होता है, ये इनको वो जगह दी जाती है, सजीन कहते हैं। और पाक रूहों के लिए अलीन, आला से निकला है, उनको वो मकाम नसीब होता है। जी, तो फिर मामला हक हो जाता है, बंदे की रूह परवाज़ कर जाती है। हमारा मसला ये है कि हमें मौत या तो किसी के मरने पे याद आती है, या कोई अपने आप को सख्त बीमारी लाहक हो जाए, या किसी को सख्त बीमार देखें, जैसे आज खालिद साहब चले गए, अल्लाह उनके चचा जान को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। वो बेचारा परेशान गए यहाँ से, वो बाबा जी भी काफ़ी वक्त से बीमार हैं। ऐसे लम्हात में मौत का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है, घर वाले भी समझ जाते हैं। लेकिन फिर क्या है, जब ये घड़ी, ये लम्हा गुजर जाता है, फिर वो दुनिया की चख, वो दुनिया की चस्के, वो दुनिया की बातें, वो दुनिया की लज्जतें, और बंदा नहीं समझता। कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने हाथों से मैयतों को दफन करते हैं, लेकिन फिर भी आँख नहीं खुलती, फिर भी उस तरफ तवज्जो नहीं जाती कि हमने मरना है, हमने दुनिया को छोड़ना है। फिर मैयत को कब्र में डाला जाता है। ये पहली मंजिल है आखिरत की, जिस पर सफ़र बरज़ख शुरू हो जाता है। बरज़ख का सफ़र शुरू हो जाता है। अगर पहले टेस्ट में पास हो गया बंदा, कब्र में पास हो गया, तो आगे भी कामयाबी ही कामयाबी है। यानी क़यामत आने से पहले और मरने के बाद, क़यामत आने से पहले और मरने के बाद, क़यामत आने से पहले और मरने के बाद, ये दरमियान में जो टाइम पीरियड है ना, इसे वक्त बरज़ख कहते हैं या मकाम बरज़ख कहते हैं। अब कुछ हदीस मुबारक मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ, वो समाअत फरमा लीजिएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने ये सुना है कि आप फरमाते हैं कि लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ मौत है। लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ मौत है। खुशियों का ख़ात्मा करने वाली चीज़ मौत है। तेरे बच्चे यतीमों में लिख दिए जाते हैं, ये मौत है। तेरे बहन भाई, तेरे माँ बाप, तेरे अज़ीज़ अक़रबा, तेरे रिश्तेदार तुझे रोती हुई आँखों से कब्रिस्तान तक छोड़ के आते हैं। एकदम से सारा मंज़र चेंज हो जाता है, सारा मरहला तब्दील हो जाता है। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि नेक रूहें, नेक बंदों की रूहें ऐसे जैसे जिस्म से पसीना, जैसे खुशबू सूंघना। और बुरे बंदे की जो मौत है वो उसके बारे में आप सुन चुकी हैं। ये हज़रत अबू हुरैरा रवायत फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मौत मोमन के लिए तोहफ़ा है, तोहफ़ा, गिफ्ट है, और काफिर के लिए सज़ा है, काफिर के लिए सज़ा है। देखें, मौत की दो बड़ी शक्लें हैं, मौत की दो बड़ी शक्लें, एक है हादसा और दूसरा है तबई। एक है हादसाती मौत, एक है तबई मौत। यही दो इक़साम में मौत की, और तीसरी नहीं है। तो याद रखें कि इस चीज़ को समझें, इस बात को अपने ज़हन में रखें कि ये ऐसा ही है कि अगर हमें किसी जगह जाना है तो हम जब सवारी का इंतखाब करते हैं तो सवारी का काम है मंज़िल मक़सूद तक पहुंचाना। भले आप साइकिल रख लें, मोटरसाइकिल रख लें, कार रख लें, बस रख लें, वैगन रख लें, बहरी जहाज़ रख लें, हवाई जहाज़ रख लें, मकसद सफ़र करना है। तो जैसी बंदे की शख्सियत होगी उसको सवारी भी वैसी ही मिलेगी। और याद रखें सामीन, जो बरज़ख में फंस गया, जो बरज़ख में फंस गया, उसके लिए आगे भी परेशानियाँ हैं, उसके लिए आगे भी मसला है, उसके लिए आगे भी दिक्कत है, उसके लिए आगे भी परेशानी है। तो मौत एक ऐसी चीज़ है कि जो हर सूरत हर बंदे को आती है। और किसी ने क्या खूब बात बोली है, बड़ी मज़े की बात है। बेटा ये मुझे आप दे दीजिए, छोटी किताब है नीचे, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ये छोटी किताब नीचे वाली किताब दे दीजिए, ये पढ़िए ऊपर जी, पढ़े दुरूद।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मौत एक ऐसी हकीकत है कि जो हर एक बंदे के साथ आएगी और उसके साथ उसका मामला या मुकाबला या आमना सामना ज़रूर होगा। अच्छा, अब जो बात इंतहाई याद रखने वाली है कि ये सारी बातें अगर हक़ हैं तो फिर हम इस बारे में कर क्या सकते हैं। करना क्या है बेटा? करना आपने ये है कि आप कुरान पाक से अपना रिश्ता रखो। कुरान पाक आपको बताएगा रास्ता आसान, अच्छी, प्यारी मौत का। देखिए, हम सब ने मरना रहना, यहाँ किसी ने नहीं है, ठीक है। तो वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि तुम अच्छे तरीके से अल्लाह के बंदे बन के रहो। याद रखना, मर जाना कोई शिकस्त नहीं है, मर जाना कोई शिकस्त नहीं है। कुछ दिन पहले भी मेरा आपके साथ ये बयान हुआ था, ये आपने जो बनाई थी, वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी आपसे अर्ज़ किया था कि याद रखिए कि दुनिया से जाना एक हकीकत है, दुनिया को छोड़ना एक सच है। ये एक मुकम्मल सच है, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं है, इसमें कोई भी हीलो हुज्जत नहीं है। तो हमने मरना है, लेकिन शिकस्त नहीं है। अल्लाह से मिलना कामयाबी है, और वो जो अल्लाह के बंदे हैं, जैसे मोमिन के लिए मौत तोहफ़ा है। तो एक दोस्त, एक मरने वाला जब ये तोहफ़ा रिसीव करता है, वसूल करता है, उससे खुशी होती है। पहले मुझे बताएं कि कौन ऐसा होगा। ख़ुद अपने आप को एनालाइज़ करें आप, कि अगर आपको मौत से प्यार है तो मतलब आप मोमिन हैं, और अगर आपको मौत से खौफ है, डर है, तो शक है, तो शक है इस बारे में। देखें, यहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद आए, दुनिया से चले गए, कितने आए कितने चले गए, हमने भी चले जाना है। ये सूरह मुल्क की कायदा है, आयत नंबर 2 है सूरह मुल्क की, कि हमें ज़िंदगी और मौत इसलिए दी गई है ताकि वो हमें आजमा सके कि हम दुनिया में कैसे अमल करते हैं, अमल के लिहाज से हम कैसे हैं। तो मौत हक़ है, इसने आकर रहना है। और एक मैं पढ़ रहा था किताब में, तो मुझे बड़ी मज़े की तहरीर लगी जो ज़मीरों को झंझोड़ने वाली है, कि इसमें कहते हैं जी कि इंसान, तू समझता है कि तू हमेशा ज़िंदा रहेगा, लेकिन नहीं, बल्कि दुनिया जल्द ही तुम्हारा नाम जिंदों की फ़हरिस्त से निकाल कर मुर्दों की फ़हरिस्त में दर्ज कर देगी। वालिदैन और अज़ीज़ व अक़ारब तुम्हें खूब याद कर के करेंगे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे। खूब रो रो कर तुम्हें याद करेंगे भूलने के लिए। बीवी और बच्चे कुछ अरसे सौगवार रहेंगे, मगर कुछ अरसे बाद हालात की तब्दीलियाँ उन्हें ताज़ा मशागल में उलझा देंगी। तूफ़ान बादो बारां तुम्हारी कब्र की बुलंदी को हमवार करके तुम्हारा नाम सफ़े हस्ती से मिटा देगी। चंद साल बाद एक भूले हुए ख्वाब की मानंद हो जाओगे। निस्फ सदी गुजर जाने पर इस बात को बावर करना मुश्किल होगा कि तुम कभी दुनिया में आए भी थे। इसलिए दुनिया की फ़िक्र छोड़ आखिरत की तैयारी कर, जहाँ अबदी ज़िंदगी तेरा इंतज़ार कर रही है। मतलब क्या कि देखें, ये ज़िंदगी की हकीकत के बारे में इन्होंने बात की है किताब में, मुल्ला अली कारी फरमा रहे थे। तो ये ज़िंदगी की हकीकत है, इससे मफ़र नहीं, इससे मकर नहीं, इससे भाग नहीं सकते। तो हमने जाना है, दुनिया को हमने छोड़ना है। मौला अली करमुल्लाह वजह करीम की बात सुनिए और फिर हमारा वक्त पूरा होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम कसरत से कब्रिस्तान जाया करते थे, कसरत से। ये आज बदनसीबी से हम लोगों में एक ऐसा टोला भी आ गया है जो कहते हैं कब्रिस्तानों में नहीं जाना चाहिए, कब्रों पर नहीं जाना चाहिए। अब मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। खैर, मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत, तौफीक और ये मलका अता कर रखा था। आप कशफ कर लिया करते थे, कशफुल कबूर के आप कशफुल कबूर कर लिया करते थे। यानी कशफुल कबूर कहते हैं कब्र में मौजूद लोगों के हालात से वाकफियत, आगाही, आशनाई हासिल कर लिया करते थे। रवायात में लिखा हुआ है कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक कब्रिस्तान से गुज़रे तो वहाँ पर एक कब्र देखी, तो वहाँ पर कशफ की बात हुई। अब कशफ से ज़रा बात हुई, अर्ज़ कर दूँ, ये एक
علم ہے، ایک اللہ کی عطا ہے، تو جس کے بہت بین ثبوت اولیاء کرام کی زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ تو اب میں پھر ولادت کی طرف چلا جاؤں گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی، تو میں یہیں سے مڑتا ہوں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا، میں نے کشف کیا قبر کے ساتھ، قبر میں موجود بندے کا کشف کیا، تو میں نے اسے پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور میری ہڈیوں کا سرما بن گیا۔ پہلے پہل میری آنکھیں بہہ کر میرے رخساروں پہ آ گئیں، میری آنکھیں بہہ کر میرے رخساروں پر آ گئیں، میرا کفن دھاگا ٹوٹ گیا اور میں بالکل برادہ بن گیا، میں بالکل برادہ بن گیا، اور میری ہڈیاں جو ہیں وہ سرما بن گئیں۔ سرمے کی جو لفظی ڈکشنری میننگز ہیں وہ ہیں انتہائی باریک۔ سرما کو آنکھ میں لگانے والی چیز نہیں ہے، آپ کسی بھی باریک چیز کے بارے میں سرما اسے کہہ سکتے ہیں، کیفیت سرمئی کہہ سکتے ہیں، انتہائی باریک پاؤڈر بنا دیا۔ پھر کیا ہے کہ سارے معاملات جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے دیکھے تو آپ زار و قطار رونا شروع ہو گئے، اور آپ روتے ہوئے واپس آ گئے، اور صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھیوں دوستوں کو بتایا کہ آج میں نے قبر کا کشف کیا تو مجھے وہاں سے یہ حالات واقعات ملے۔ یہ کہانی تیری میری کہانی ہے، آئیں اتنی تفصیل سے ہم نے یاد موت کے بارے میں پڑھا، آئیں اب اس حقیقت کی طرف چلیں۔ قرآن پاک ایسی خوبصورت مدلل منفرد کلام ہے کہ جو ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے۔ قرآن پاک سے ہم ہدایت لیتے ہیں کہ اے قرآن پاک ہمیں بتا، ہمیں اس بارے میں آگاہی دے، ہمیں آشنائی دے اس بارے میں کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یہ جو صورتحال چل رہی ہے، میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اے دنیا ایک مسافر خانہ، ہک آوے ہک جاوے۔ اے دنیا ایک مسافر خانہ، ہک آوے ہک جاوے، کس دی مجال محمد بخشا، اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، آنے والوں نے بھی جانا ہے۔ کتنے لوگ چلے گئے، کچھ وقت یاد رہتے ہیں، کچھ عرصہ یاد رہتے ہیں، لیکن لوگ انہیں بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ تو پھر آئیں ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے کلام اللہ، اے کلام پاک ہمیں بتا کہ جتنی باتیں ہم نے سنی، پڑھی، سماعت کی، ہم ان سے خائف ہو گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے، ہمیں کوئی آئیڈیا بتاؤ، کوئی نظریہ دو، کوئی سوچ دو کہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہو جائیں، ہم ان تمام مصائب اور تکالیف سے آزاد ہو جائیں، ہمیں بھی موت سے پیار ہو جائے، ہم بھی اس مالک سے ملنے کے لیے خواہشمند ہو جائیں۔ تو قرآن پاک تو اپنے اندر سمندر رکھے ہوئے معرفت کے اور برہان کے۔ آئیں ایک موتی چن لیتے ہیں، ایک موتی چن لیتے ہیں اور پھر اس پر ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہ موتی ہے میرے بچے، جب اس کو آپ نکالو گے تھیلے سے تو یہ ایک موتی تمہیں نکالنے کی ضرورت ہے، باقی موتی خود بخود نیچے آ جائیں گے۔ مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک موتی نکالیں گے، یہ والا جو میں بتاؤں گا بھی آپ کو، تو باقی سارے موتی خود بخود آپ کی جھولی میں آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے پڑھا، اب اس کلمے کو سمجھیں تاکہ یہ جو ہم نے جو مندرجہ بالا کیفیات اور باتیں پڑھی اور سنی سمجھی ہیں، ان سے ہمیں آزادی تو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے لیے آسانیاں ضرور ہو جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نہیں کوئی تعریف کے قابل، نہیں کوئی معبود
سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے نبی، رسول اور بندے ہیں، عبدہ و رسول۔ اب یہ جو فرمولہ میں نے آپ کو دیا ہے، آپ اس فرمولے کو آج سے اس پر محنت شروع کر دیں، آپ اس چیز کو سمجھیں، اس کو پڑھیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، وہ واحد مالک ہے، یکتا ہے۔ اور جب آپ نے یہ چیز تسلیم کر لی، اس بات کو مان لیا کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی کارساز نہیں، تو جو اگلا سٹیپ بنتا ہے، جو اگلی شکل بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی ذات میں سما لیں، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جب آپ نے اتنی بڑی گارنٹی خود اپنے آپ کو دے دی، تو پھر آپ کو اس پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے، آپ کو اس ذات پاک پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے، بھروسہ ایسا کہ جو جو اس نے حکم صادر فرمائے ہیں، اے بندہ خاک تجھ پر، تو ان حکموں کو مان، تب کلمے کا پہلا حصہ پورا ہوگا۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب پہلا تم نے سمجھ لیا لا الہ الا اللہ، اب محمد الرسول اللہ کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے پہلے یکتائی کا اعلان کیا، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، اس کا نام پہلے ہی آنا چاہیے اور پہلے ہی آیا ہے، لیکن پھر اس نے خود کہہ دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تجھے اس بات کو بھی ایسے ہی تسلیم کرنا پڑے گا جیسے تو نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا، جیسے تم نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کو بھی تسلیم کر۔ اب محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، درود پا پڑھے، الصلوۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، جو میرے آقا نے اللہ کے احکامات دیے، قرآن پاک میں دیے، تو اس قرآن پاک سے انس رکھ، تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر، انس کر، یقین بھروسہ رکھ ان پر، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر، اور محمد الرسول اللہ کی تصدیق دے کہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، یہ تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ ہے ان تمام پریشانیوں سے آزادی کا راستہ، یہ ہے وہ حقیقت، یہ ہے وہ سچ جب بندے کی ذات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر بندے پر یہ تمام چیزیں آسان اور سہل ہو جاتی ہیں۔ تو تجھے عمل کرنا پڑے گا، تجھے تسلیم کرنا پڑے گا اللہ کے ان حکموں کو، اللہ کے ان حکموں کو جب تو تسلیم کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک سے انسیت قائم کرے گا، پیار قائم کرے گا، محبت قائم کرے گا، مودت قائم کرے گا، عشق پیدا کرے گا، تو پھر تو حقیقی معنوں میں سچا، پکا، کھرا اور ستھرا مومن بھی کہلائے گا، اور یہ تمام تر تکلیفیں، یہ تمام تر پریشانیاں تجھ سے بہت دور چلی جائیں گی۔ تو آج کا درس ہمارا مکمل ہوا۔ تو ہم نے آج یاد موت کے بارے میں پڑھا، تو موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، قبرستان جایا کریں، ان قبروں کو دیکھا کریں کہ جو آپ کے عزیز و اقربا میں تھے، وہ آپ کو چھوڑ کر دنیا میں چلے گئے۔ اب ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔